اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے، شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے نا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندگی تو ہے، یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء و مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے، کیونکہ وہاں بھی انہیں سزا ملنی ہے۔ عذاب القبر حق، مومن کو مرنے کے بعد قبر میں راحت ملے گی اور کافر کو تکلیف پہنچے گی، عذاب ہوگا، تو اس لحاظ سے وہ زندگی کی بات ہے۔ لیکن یہاں جو بتایا گیا وہ اعلیٰ ترین زندگی جو ہے وہ شہداء اسلام کی ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ اب اگلی آیت جو ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب آپ کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، مصائب بھی جھیلنے پڑیں گے، اور آپ شہادت کے لیے تیار رہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی آپ کو اللہ آزمائیں گے خوف سے، یعنی دشمن کا خوف ہوگا کہ ابھی مسلمانوں پر یہ ظلم ہوگا، یہ ستم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، خوف۔ دیکھیں ایک ہے لڑائی، ایک ہے خوف۔ غزہ میں دیکھیے بچوں پر، خواتین پر ایک خوف ہے، پتہ نہیں کس وقت حملہ ہو جائے، یہ بھی ایک خوف ہے۔ جو بھوک، یہ آپ دور نہ جائیں، اب موجودہ سوڈان میں اور خاص کر یہ غزہ میں دیکھ لیجیے کہ یہود و نصارہ نے ان کے کھانے پینے کی چیزیں کو بند کر دیا ہے، تو ان کو بھوک سے بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اور کبھی مال کی کمزور سے، یعنی دشمن مال کھینچ لیتا ہے، کاروبار پر ان کا قبضہ ہے، تو کبھی مال کم آتا ہے، اس سے بھی آزمایا جائے۔ والثمرات، پھلوں سے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کھجوریں ہیں، ان کا کاروبار ہے، ادھر سے کھجوریں اتری پھل، ادھر سے حکم ہوا چلیے جنگ پر، غزوہ تبوک تیار ہے، مال اتر رہا ہے، انہوں نے انتظار کیا۔ ان کی تو زندگی بھر کی کمائی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے وہ مال چھوڑ دیا، پھل چھوڑ دیے، اور اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چل پڑے۔ ثمرات سے مراد یہ ہے باغات، جب ان کا ثمر اترنے والا ہو اور پھر حکم آ جائے تو چلا جائے آدمی، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان مراحل میں جن لوگوں نے صبر کیا، دکھ کی اس گھڑی میں، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے تھے اور اللہ کے پاس ہی چلے جائیں گے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا دیا بجھ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ و مرشدہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا تو دیا بجھا ہے اور مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر دکھ کے وقت آپ کو پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو آپ انا للہ پڑھیں،
علماء نے یہاں سے کہا ہے کہ جو چیز گم ہو جائے تو وہ بھی نہ اللہ پڑھیں تو چیز مل جاتی ہے۔ اسی طرح جو جیل میں جاتے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو رہائی عطا کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں آپ خود ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، یہ کن کے ہیں؟ سب سے پہلے جنہوں نے عمل کیا وہ تو صحابہ کرام ہیں میرے نبی کے بعد۔ تو وہ چونکہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے عمل کیا اور انہیں سبق دیا گیا، انہیں تعلیم دی گئی، تو اب کہا گیا ان لوگوں نے عمل کیا ہے تعلیمات نبویہ پر، لہٰذا ان پر اللہ کی رحمت ہے اور مہربانی ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔